جو اعتراض عام طور پہ کیا جاتا ہے اس میں یہ بڑا نمایاں پہلو ہے کہ بھئی غامدی صاحب دین کے اندر جو چیزیں لازم تھیں ان کو نکال کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، جبکہ علماء یہ کرتے ہیں کہ وہ جو مطلوب چیز ہے وہ بتاتے ہیں. آپ شروع لازم سے کرتے ہیں اور آگے بہترین کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو کوئی آدمی تو پھر لازم بھی رہے گا، وہ آگے جائے گا نہیں. یہ انسانی فطرت کے بالکل خلاف ہے. آپ نے یہ دین چند لوگوں کو نہیں بتانا، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں بتانا، اس کو ساری دنیا نے اختیار کرنا ہے. اس وجہ سے جو پیغمبر کی بتائی ہوئی ترتیب ہے وہ ہے ہی یہی کہ آپ لزوم سے شروع کریں گے، استحباب کی ترغیب دیں گے. آپ دیکھیے کہ وہ جو بدو کے ساتھ گفتگو ہے وہ بھی یہی ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر توجہ دلائی ہے ہمیشہ وجوب سے شروع کیا ہے اور استحباب کی طرف گئے ہے. یعنی آپ ساری زندگی میں دیکھ لیں. اچھا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے کتنے شدید نقصانات ہوتے ہیں اگر آپ غلط طریقہ اختیار کریں. آپ یاد کریں ذرا اس بات کو کہ ہم نے جب شعور کی آنکھ کھولی آج سے 50-60 سال پہلے تو کیا سنا؟ ظاہر کہ والدین بچوں کو نماز کا تو بتاتے ہیں نا، مذہبی گھرانے تھے ہمارے، تو ہمیں بتایا گیا کہ عشاء کی نماز 17 رکعت ہے. ہاں بالکل. مسجد میں گئے تو وہاں بھی یہی لکھا ہوا تھا. یعنی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ گاؤں کی مسجد میں جا کے جب میں نے دیکھا تو اس میں ایک چارٹ بنا ہوا تھا، اس میں بھی عشاء کی 17 رکعتیں تھیں. میں بھی باقی کی بات نہیں کر رہا، ایک نماز کو لے کے ذرا تحلیل کیجئے اس بات کی. اب تحلیل کیجئے آپ علم کی روشنی میں تو صورتحال کیا بنتی ہے. یعنی عشاء کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں بیان کی جاتی ہیں ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے سرے سے. اچھا، نہ کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی. پورے ذخیرے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کی سیرت کا. یہ میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ سنت کیا ہے، یہ وہ نوافل ہیں جو حضور نے پڑھے یا پڑھنے کی ترغیب دی. یعنی آپ نے 4 رکعت نماز عشاء کی مقرر کی فرض، جیسے ہم نے یہاں متعین کیا نا کہ حفظ فروج میں فرض و واجب کیا ہے، تو نماز میں فرض کیا ہے 4 رکعتیں عشاء کی. ایک نماز کو لے لیں، اس سے ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. 4 رکعتیں تھیں وہ ہمیں پڑھنا تھی، لازماً پڑھنا تھی. اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو ماخوذ ہوں گے، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. اس سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی 2 یا 4 رکعتیں پڑھی عشاء سے پہلے، نہ کبھی پڑھنے کی ترغیب دی. پورا ذخیرہ اس سے بالکل خالی ہے. اچھا، ہمارے علماء نے وہ بھی شامل کر دی. اب آپ آگے بڑھیے تو اس کے بعد کیا ہے، 2 رکعتیں آپ عشاء کی پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں. یہ وہ رکعتیں ہیں جس کی حضور نے ترغیب بھی دی، جو آپ پڑھتے بھی تھے. تو آپ کی پوری نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء کی نماز کیا ہوتی تھی؟ 6 رکعتیں. یعنی 4 فرض کی رکعتیں اور 2 نفل آپ پڑھتے تھے، جو چونکہ آپ نے پڑھے تو اب ان کو سنت کہا جاتا ہے. تو میں کیا کروں؟ یعنی لوگوں کو یہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی یا 17 رکعتوں سے شروع کروں؟ تو جس کو 17 کہیں وہ ڈر کے مارے پڑے گا. ہمارے علماء نے کیا کیا کہ ایک تو وہ 4 پہلے شامل کر دیں بعض ضعیف روایتوں کی بنیاد کے اوپر. آگے کیا کیا؟ آگے یہ ہے کہ نفل بھی رکھ دیے. یعنی جو حضور نے نہ کہے کبھی نہ کبھی پڑھے. تو آپ دیکھیے کہ اس میں 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 3 وتر پڑھے جاتے ہیں. وتر کیا تھے؟ وہ تہجد کی نماز تھی. یعنی بالکل ثابت ہے یہ بات کہ تہجد کی نماز ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی. صحابہ اکرام شوق سے پڑھنے لگ گئے. جب انہوں نے پوچھا کہ ہم بعض اوقات اٹھ نہیں سکتے، یعنی ان میں سے بعض نے، تو آپ نے ان کو عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دے دی. وہ جو اجازت جس روایت میں نقل ہوئی ہے اس کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ اگر تمہیں یقین ہو کہ تم تہجد کے وقت اٹھو گے تو پھر اسی وقت پڑھو. اچھا، لیکن اگر تمہیں شبہ ہے کہ نہیں اٹھ سکو گے تو پھر عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہو. تو ہم نے وہ کیا کیا، اس کی کم سے کم مقدار کیا تھی 3 رکعت، اس کو وتر کے نام سے عشاء کی نماز کا حصہ بنا دیا. اچھا، اس کے بعد بھی 2 نفل. وہ 2 نفل کہاں سے آئے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ تہجد کی نماز فرض تھی تو کبھی آپ ایسا کرتے تھے کہ اس کے بعد جیسے مغرب کے بعد آپ 2 رکعتیں نفل پڑھتے ہیں تو اپنی فرض نماز کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، جس میں 13 رکعتوں کا ذکر سیدہ عائشہ کی روایت میں آ گیا. وہ اسی طرح بنتی ہیں. تو وہ 2 نفل بھی ہم نے شامل کر لی. تو نتیجہ کیا ہوا کہ اب 17 رکعتوں سے ہم بات شروع کرتے ہیں. یعنی نہ بچہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے نہ بڑا سننے کے لیے تیار ہوتا ہے. بس پھر یہی ہے کہ چند خانقاہی مزاج کے لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں جب پہلی مرتبہ عالم عرب میں گیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ہاں تو بہت لوگ نماز پڑھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ لازمی نماز کون سی ہے، نفل نماز کون سی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کون سے ہیں. تو اس وجہ سے دین کے علم کا یہ تقاضا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں، کیونکہ اس دین پر سب لوگوں نے عمل کرنا ہے. جو فرض یا واجب ہے وہ لازماً بتایا جائے کہ اختیار کرنا ہے. تو ہم نے یہاں متعین کر دیا کہ لباس کے بارے میں حفظ فروج کا فرض و واجب تقاضا کیا ہے، وہ پورا کریں آپ، لیکن وہ کم سے کم ہی ہے. اب آپ آگے ترغیب دیں گے. یعنی ایک چیز لازم ہو گئی، آگے نوافل کی کیا ہوتی ہے یا استحباب کی ترغیب دی جاتی ہے. دیکھو اسی میں حسن ہے، اسی میں خوبی ہے، اسی میں تہذیب کا ظہور ہے،
اسی میں جو ہمیں پاکیزگی چاہیے اس پاکیزگی بھی تو بڑھانا ہے نا اس کو. تو یہ جو دوسرے پہلو ہیں اس کا نتیجہ کہ آپ کا مخاطب ریلیکس ہو گیا. جی یعنی اگر آپ نے اس کو پہلے ہی مرحلے میں 17 رکعتوں سے شروع کر دیا تو وہ تو بھگ جائے گا وہاں سے. آپ نے اس کو بتایا کہ یہ لازم ہے, یہ پڑھنا چاہیے, اس کے آگے یہ ہمارے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے, اور پھر اس کے بعد آزادی ہے, آپ ساری رات نوافل پڑھتے رہیں. اچھا ہم صاحب دیکھیں, یہاں ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے, وہ یہ کہ آپ نے جو پہلو بتایا انسانی نفسیات کا, یہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بے پرواہ بھی ہیں لوگ, صرف جس طرح آپ نے کہا وہ ایک کپڑا ڈھانپا ہوا ہے, لیکن ہماری بچیاں اگر لازم پورا کریں تو ہماری سوسائٹی کو کہتی ہے کہ تم تو بے حیا ہو گئی. تو وہ دل میں پھر ان کے خیال پیدا ہوتا ہے کہ بے حیائی تو وہ تھی, میں تو اس کو چھوڑ کے کم سے کم ایک ساتر لباس میں آئی ہوں. تو اس سے پھر وہ جو ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے لوگوں کا. نہیں, وہ آپ دیکھیے کہ جس وقت ہم نے بتانا شروع کیا لوگوں کو, اللہ تعالیٰ نے کچھ دین کا علم دیا اور یہ بتانا شروع کیا کہ بھائی جو عشاء کی فرض نماز ہے جو آپ کو لازماً پڑھنی ہے وہ تو 4 رکعتیں ہیں, اور یہ بتایا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا آخری پیغمبر بھی جو عشاء کی نماز پڑھتا تھا وہ 4 رکعتیں تھیں, یعنی 2 نفل پڑھتے تھے آپ, انہی کی آپ نے ترغیب بھی دی ہے. جب یہ بتانا شروع کیا تو ہماری ماؤں نے, ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ انہوں نے نماز کا ستیہ ناش کر دیا, نماز باقی کہاں رہ گئی ہے. تو آپ دیکھیں وہ جو بے حیائی وہاں پیدا ہو رہی ہے وہ بھی کیا ہے کہ جو آخری چیز ہے, یعنی استحباب کا لباس ہے, جو خوبی کا لباس ہے, جو تہذیب کا ظہور ہے, اس کو ہم نے فرض و واجب کی جگہ سے شروع کر دی. دنیا میں بہت سی تبدیلیاں آ گئیں, پیشوں میں بہت سے فرق پڑ گئے, خواتین کو اب بہت سے کام کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑ گیا, وہ ڈاکٹر ہو گئیں, وہ استاد ہو گئیں, ان کو دفتروں میں جانا پڑ گیا. تو یہ سب کچھ جو کچھ ہوا تو یہ سب کا سب ہمارے ان تصورات کے ساتھ متصادم ہونا شروع ہو گیا. تو اگر آپ پوری بات بتاتے اور یہ کہتے کہ یہ ہے حفظ فروج کا لازمی تقاضا, اس سے آگے استحباب ہے, اور استحباب کے بھی درجات ہیں, یعنی بہتر ہے پھر بہترین ہے. بہترین کو آپ ہدف تو بنائیں گے, اسوہ تو بنائیں گے, نمونہ تو بنائیں گے, لیکن یہ کہ لازم کیسے کر دیں گے, یہ میں نے اس کی تحلیل کر کے آپ کو بتایا ہے.